له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أبا هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا غيثا مغيثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم محمد आप इतनी बड़ी तादाद में मेरी आवाज़ ज़्यादा है आपकी कम है मेरी आवाज़ से आपकी आवाज़ ज़्यादा होना चाहिए इसलिए कि बंदे ज़्यादा है मोहम्मद का हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह नहीं है जिसकी कोई मिसाल अल्लाह अल्लाह
ہے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے سے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں چاند کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نظر آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسبت والا مہینہ ہے ہم تو مسلمان ہیں چونکہ الحمدللہ اور نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کئی لوگ یہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے کئی لوگ ایسے بھی نہیں پڑھتے اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو قرآن میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ یا محمد والے نہ یا رسول اللہ والے بلکہ سیدھی بات جو کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی غلطی نہیں کہہ سکتے اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں خاص دن ہے خاص مہینہ ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص زمانے کے لیے بھی نہیں آیا تو مہینے پہ بند کر دیا خاص زمانے کے لیے خاص قوم کے لیے خاص بستی کے لیے بھی نہیں آئے سارے عالم کے لیے سارے زمانوں کے لیے ساری قوم کے لیے آئے ہیں تو کہتے ایک ہی مہینے میں بس ایک ہی دن میں بس ہماری تو الحمدللہ اللہ نے ایمان کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور سب سے بڑی نعمت میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ نے ہمیں دی ہے سچے معنوں میں دی ہے صرف ٹوٹلی بات نہیں حقیقت میں دی ہے اللہ نے ہمارے سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب بات ان کے سامنے جاتی ہے تو وہ بات کو ایسے سمجھ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں اللہ کے سامنے اللہ نے ان کو وہ پیار دیا ہوا تھا وہ خوبیاں دی ہوئی تھی مبارک ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ فیصلے بدل دیتا اٹھاتے تھے تو فیصلے بدل دیتا فیصلے اللہ کے پاس ہوتے تھے مرتبے اللہ کے پاس ہوتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی کہ اللہ ان ہاتھوں کو محروم نہیں چھوڑتا اس سے بڑی اور کیا شان ہے جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے تڑپتے دیکھا میں نے حضرت یعقوب کو 40 سال روتے دیکھا میں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھر کوٹڑیوں میں پھر جیل میں دیکھا میں نے کئی نبیوں کو کئی حالتوں میں دیکھا یہاں تک کہ میں جبریل آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے چہرے کو دیکھتا رہا پرکھتا رہا پھر اس دنیا کو بھی چھوڑو میں تو دنیا والوں کی جو انتہا ہے سدرۃ المنتہا میں وہاں تک بھی سیر کر کے دیکھتا رہا پھر اس کو بھی چھوڑو میں نے نبی پاک کی برکت سے جنت کی سیر کر کے اس کو بھی دیکھا میں نے اور بھی عالم کی کئی چیزوں کو دیکھا لیکن میں نے محمد جیسا عظیم نہیں دیکھا جبریل نے جتنا پتہ ہے نا اتنا مانی بنا اتنا کسیاں بھی نہیں تو جبریل کہتا ہے اتنا حسین اتنا جمیل اتنا بہترین
پورا عالم دیکھ کے آ چکا ہوں، محمد سے زیادہ بہترین شریف عظیم میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے گئے، اس وقت ہاتھ اٹھاتے گئے کہ حضرت ابو ہریرہ سامنے روتے کھڑے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ چند منٹ پہلے میرے پاس تھے، میری محفل میں تھے، چہرہ بڑا تازہ تھا، ہر وقت جو میرے پاس ہوتے ہو، لیکن ابھی کیا وجہ ہے کہ میں روتے دیکھ رہا ہوں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں، میں گھر سے آیا بھی اس لیے ہوں، میری والدہ نے غیر مسلم ہونے کی حالت میں آج تک چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہی، لیکن آج آپ کی شان میں وہ گستاخی کر بیٹھی کہ مجھے برداشت نہ ہوئی۔ والدہ جو میری عورت جو، لیکن آپ کی گستاخی کر بیٹھی، مجھے برداشت نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پیارے شاگرد کے آنسو دیکھے، پیارے صحابی کے آنسو دیکھے، محفل میں ہر وقت خادم کے آنسو دیکھے، عرض کرنے لگے اللہ کے بندے ابو ہریرہ والدہ نے گستاخی کی میری، پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے بھی جو جواب دینا تھا جواب دے دیا، لیکن میری والدہ نے مجھے مارا، میرے دل میں بات آئی، آج میں نبی پاک سے دعا کر کے میں نبی پاک کی عاشق غلام والدہ کو بنا لیتا ہوں۔ بس اس غرض سے آپ کے پاس آیا، شکایت کرنے نہیں آیا، کوئی سزا دلوانے نہیں آیا۔ بڑی گستاخی کی تو میں کہتا ہوں آج بڑی دولت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی اما الہ العالمین۔ ابو ہریرہ میری محفل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے، یہ مومن کیا، مسلم کیا، مفتی کیا، عالم کیا، میرا صحابی ہے، اور میرے صحابی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے صحابی کی تمنا کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرش پہ میرے صحابی کی تمنا ہے کہ میری والدہ کو ایمان مل جائے، ربا میں محمد رسول اللہ سے سفارش کرتا ہوں، میرے ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان ہدایت کی دولت عطا فرما۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی دعائیں ہو رہی ہیں، رب سے جڑا ہوا ہے، ابو ہریرہ دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ، سیدھے سادے بندے اور سادی ترتیب پہ چلتے تھے، آج کچھ اور ہو رہا ہے، جلدی جلدی دوڑ رہے، خیر ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے میں جلدی پہنچتا ہوں یا محمد رسول اللہ کی دعا عرشوں پہ جلدی پہنچ جاتی ہے۔ اتنا یقین آپ لوگوں کو ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں اللہ سے نہیں سنتا ہی نہیں نا، اسی دربارہ سے جمع ہونا نہیں موڑتا نہیں۔ والدی بندیو، اللہ پاک شیطان مردود کی بھی سن لیتا ہے، اس نے بھی کہا مجھے مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا ایک کہتے ہیں کبھی یہ نہ کہا کریں، عام طور پہ ہماری ماؤں بہنوں کی بات سنا کریں، جب وہ کہیں نا اللہ اصلی سنتا نہیں، بچہ میں بہت دعاؤں کی تھی لیکن اللہ میری سنتا نہیں، ورنہ تو کتنے تک کتنے ہو گیا تو سیاہ کرو اللہ سنتا ہے، تائیں تو میں مزے دا کھانا اور دعا نہ کریں کہ اللہ کرے پتر آگے پیچھے گڑیاں ہی ہوں تیرے، آگے پیچھے گڑیاں ہو سن لیکن ٹریفک دے تو پوچھ کرتے ہو سوچ کے دعا کے لیے۔ اللہ بھی بڑی حکیم ذات ہے، اللہ علیم ذات ہے، اندر کی جانتا ہے، اللہ وہ قبول کر دیتا ہے جو مصلحت ہوتی ہے۔
اب اللہ نے بھی چاہا کہ میرے نبی کی تمنا پوری ہو جائے، ابو ہریرہ نے بھی چاہا کہ میرے نبی کی دعا قبول ہو جائے۔ ابو ہریرہ دروازے پہ پہنچتے گئے، دروازہ بند ہے، لکھنے والا لکھتا ہے پانی کی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ یقین کر گئے کہ دوا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں تو محلے میں تھا، میں تو در قریب تھا، میں تو نسبت شہر میں تھا، تو وہاں تو پہلا سامان بھی چیر گئی، دوسرا بھی چیر گئی، سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گئی، عرشوں پر بھی گزر کے میری والدہ کی سینے پہ پہنچ گئی۔ اتنی جلدی اور اتنی جلدی پہنچی کہ وہ پھر تیاری پہ لگ گئی۔ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، اماں کی زبان پہ پہلے گستاخی تھی، اب جواب سنو۔ ابو ہریرہ بیٹے ظاہر پاک کر دیا ہے، اب محمد کی غلامی میں لے جاؤ، باطن پاک ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا گھر میں نمازیں نہیں ہوتی، مولوی صاحب کے پاس ہوتا، اس سے پتہ چلتا ہے کلمہ اپنے کونے میں نہیں پڑھا جا سکتا، امام کے سامنے آ کے سارے عام کلمے کا اقرار کرے اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر صبح سویرے گندا بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنے کے لیے غسل ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت مل گئی۔ میں کہتا ہوں دنیا میں ایسا بیٹا کوئی نہیں جس بیٹے نے والدہ پہ ایسا احسان رکھ دیا ہو سوائے ابو ہریرہ کے۔ ایک بندے نے عرض کیا میں نے والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے 7 چکر طواف کے لگائے، اللہ کے حبیب میں نے نیکی کی ہے تو حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ابو ہریرہ دیکھا تھا نا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تو چکر کی بات کرتا ہے، حق ادا ہونے کی بات کرتا ہے، بیٹے ایمان دلوا کے نہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، ایک گھونٹ حق ادا نے کیا جو دودھ تو پیتا رہا، 23 سال بعد کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے کہا ہے کل جنہ میں علی رضی اللہ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ آج کل کا دن تو آ گیا لیکن حضرت علی مقام پہ نہ پہنچے، آپ کے پاس نہیں آئے۔ آپ نے کہا تھا جنہ علی کے ہاتھ میں دوں گا، علی نہیں آئی، پھر ہماری وجہ، جو وجہ پوچھتا ہے وہ غیب نہیں جانتا، جو مسئلہ پوچھتا ہے اچھا پوری بات بتا، حقیقت بتا، وہ غیب نہیں جانتا۔ علی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کل کہا تھا جنت دوں گا، علی ہے بھی میرا داماد، میرے گھر کا آدمی، ادب میں بہت آگے ہے، یہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں درد ہے جس کی وجہ سے گھر سے نہ نکلے، دکھ کی وجہ سے یہاں نہیں آئے۔ وجہ پتہ چل گئی۔ اب نبی علیہ السلام کا انداز دیکھو، فرمایا جاؤ علی کو لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لواب دہن، بال جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم مبارک سے تھوک نکلا ہوا آنکھوں پہ لگا کے کرتے ربا، انگلی میں نے لگا دی، ہاتھ میں نے لگا دیا، شفا تو عطا فرما۔ علی فرماتے ہیں رب کی قسم اس کے بعد میری اس دکھنے والی آنکھ کا اور درست آنکھ کا فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ اس میں نظر اس سے بھی تیز تھی، کبھی نہیں کی کبھی زخم تھا یا نہیں۔ قطادہ کہاں ہے؟ کہا احد کی لڑائی میں اس کی آنکھ باہر آ گئی اور لٹک رہی ہے، آندھا باہر ہے لٹک رہا ہے، اور کئی ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ کاٹ دو، یہ تنگ کرتا ہے آپ کو، لیکن وہ کاٹتے نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ کو بلاؤ میرے پاس. قتادہ کو لایا گیا. نبی علیہ السلام نے ہتھیلی میں آنتا رکھ لیا آنکھوں کا, ہتھیلی میں ایسی, اور اندر ڈال کے کہا ربا ہاتھ میرا قدرت تیری, قتادہ کو شفا عطا فرما. اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے, آج اس کے دو بال رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے بندے کچھ سوچنا چاہیے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھ پر تھوک لگائے تو اللہ علی کو شفا عطا فرما دے. قتادہ کی آنکھ پہ تھوک لگائے اللہ قتادہ کو شفا عطا فرما دے. حضرت صدیق اکبر کی جولی میں نبی پاک آرام کر رہے ہیں. کالے نے حضرت صدیق کو ڈس مارا. کالا کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ یہ جو کالا ہے نا, اللہ خیر کرے, یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے, حیوانوں میں بھی ہوتا ہے. انسانوں کی کالے سے بھی اللہ بچائے. اور جو حیوانوں میں سانپ ہے نا, اس کو نماز کے اندر بھی نظر آ جائے, نماز کو توڑو, اس کو پہلے مارو. جب صدیق کے اکبر کی بیڑی کو ڈانس دیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیوں؟ کہا کالے نے ڈانس دیا, دکھ ہو رہا. نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک ایڑی پہ لگایا, اللہ نے ایڑی ٹھیک کر دی. واہ اللہ واہ. عتیق, عبداللہ بن عتیق صحابی کا نام ہے. راتوں رات پتہ چلا کہ ایک ظالم نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. یہ معذور بچہ تھا. معذوری کی عالم میں اس نے چھت سے چھلانگ لگا کے نیچے اترا. اس کا تو قدر کما کیا لیکن اپنی ٹانگ ٹوٹ گئی. بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گیا. چند دن بعد بلکہ صبح فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام کو جبریل نے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا دم مبارک ڈالا. اللہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو شفا عطا فرمایا. ایک نہیں کئی عورت آتی, اللہ کے حبیب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو بولتا ہی نہیں. اچھا, نبی علیہ السلام نے پہلے ہاتھ دھوئے پانی برتن میں, کلی کی پانی برتن میں, کہا یہ دونوں پانی اپنے بچے کو پلاؤ. پانی پلانا تمہارا کام ہے, پانی دینا نبی کا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. پانی کی دیر کی اللہ نے بچے کو بولنے کی ہمت عطا فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم پیغمبر, ادھر سے ہاتھ اٹھاتے ادھر سے اللہ فیصلے بدل دیتا. ابھی تھوڑی دیر اطلاع ملی کہ آپ نے خط لکھا تھا ایران کے بادشاہ کو, پرویز نام تھا. یہ نام برا ہے, یہ نام کبھی نہ رکھنا بچوں کا. یہ جہاں بھی آیا اسلام کا دشمنی تھا. پرویز نام کے آدمی نے آپ کا خط پھاڑ دیا. نبی علیہ السلام کا دل دکھا. الفاظ یاد رکھو, مزقو کل ممزق. اس نے خط پھاڑ کے ٹکڑے کیا ہے, اللہ اس کو پھاڑ کے ٹکڑے کرے گا. اچھا, ادھر سے کوئی بھیجو گے, ادھر سے اشارہ کرو, خود جاؤ گے؟ نہیں, جس کو کہا ہے وہ بندوبست کر رہے گا. مزقو کل ممزق, یہ خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. چند دن گزرے, اپنا بیٹا اٹھا, خنجر لے کے والد کو 2 ٹکڑے کر دیا. گھر کا معاملہ گھر میں آ گیا, اور کچھ دن بعد خود بھی پھر وہ ہلاک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بد دعا اور اللہ کے نبی کی دعائیں. ہاتھ اٹھاتے تھے بس اللہ فیصلے بدل دیتا تھا. لیکن سبق آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے, آپ بھی اللہ سے مانگا کریں.
کم از کم 20 منٹ خالص توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کر لیا کریں، دعا ہاتھ پھیلا کے رو کے کر لیا کریں، گلے شکوے اللہ کے سامنے پیش کر لیا کریں، پھر دیکھو اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منبر پہ بیٹھے، صحابی اٹھا، اللہ کے حبیب جی بارش نہیں تو فصلوں کا بھی مسئلہ، جانوروں کا بھی مسئلہ، پانی کی وجہ سے انسانوں کا بھی مسئلہ۔ نبی علیہ السلام نے ادری دعا کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، مالک بڑی بہترین سیراب کرنے والی بارش عطا فرما۔ صحابی فرماتے ہیں لم ینزل، منبر سے نہیں اترے تھے کہ نبی پاک کی اس دعا کی قبولیت کی آثار دیکھو، اللہ نے ہمیں بارش دے دی۔ ابھی ممبر سے نہیں اترے، نماز بعد بھی ہوتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھی، اگلے جمعے وہی صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اللہ کے حبیب فصلیں تباہ ہو گئی، جانور کہاں باندھے، مکان گر رہے ہیں۔ اللہ کی نبی نے پھر دعا کی، یہ دعائیں یاد بھی کیا کرو، اللہم حوالينا ولا علينا على الآکام وبطون الأودية ومنابت الشجر، مالک درختوں کی جڑوں میں پہنچا دے، وادیوں میں پہنچا دے، پہاڑوں میں پہنچا دے، اور مدینہ کو بچا دے۔ مالک نے دعا قبول فرمائی۔ جمعے کے بعد صحابی فرماتے ہیں 4 ٹکڑے ہم نے دیکھے، مدینے کی اوپر کوئی ٹکڑا نہیں تھا، 4 کونوں میں بادلوں کے 4 ٹکڑے، اور مدینہ بالکل خالی تھا۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، صبح و شام پوچھ لیا کرو علماء سے سنت کیا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیا کرو۔ اس کو میں سچا عاشق بھی کہتا ہوں، اس کو میں سچا مسلمان بھی کہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے۔